ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذب اصحاب الایکة المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ کذب جھٹلایا، تکذیب کی، نبی ماننے سے انکار کیا۔ اصحاب الایکہ، ایکہ جنگل، اصحاب الایکہ جنگل والوں نے المرسلین رسولوں کو، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین جنگل والوں نے رسولوں کو ماننے سے انکار کیا، ان کی تکذیب کی۔ اذ جب، قال فرمایا، لہم ان سے، شعیب حضرت شعیب علیہ السلام نے، اذ قال لہم شعیب جب ان سے حضرت شعیب علیہ السلام فرمانے لگے، الا تتقون کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو اور اس کی نافرمانی سے بچتے کیوں نہیں ہو۔ شعیب علیہ السلام کا نام آیا تو ایک بات خود بخود واضح ہو گئی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم مدین کی طرف بھیجا گیا تھا، قوم مدین کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم مدین کی طرف، قوم کا نام مدین تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تیسرے صاحبزادے حضرت مدین کے نام پر یہ قوم بعد میں قوم بنی، ان کی اولاد میں سے قوم مدین کہلائی۔ جس علاقے میں ان کی رہائش تھی اور جس علاقے میں یہ قوم آباد تھی تو وہ علاقہ کچھ آپ کہہ لیں کہ جنگلی سا علاقہ تھا، جنگلات وہاں قریب پائے جاتے تھے، اس نسبت سے ان کو یہاں پر اصحاب الایکہ کہا گیا ہے، جنگل والے، چونکہ ان کی رہائش ایسے علاقوں کے قریب تھی اس لیے ان کو کہا گیا کہ جنگل والے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین جنگل والوں نے یعنی قوم مدین نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم شعیب جب ان سے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، الا تتقون تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، انی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، رسول امین امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، فاتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، واطیعون اور میرا کہا مانو، فاتقوا اللہ واطیعون اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ وما اسألکم اور میں نہیں مانگتا تم سے، علیہ اس پر، من اجر کوئی صلہ معاوضہ، اور میں تم سے اس پر کوئی اجر اور صلہ اور معاوضہ نہیں مانگتا، ان اجریہ نہیں ہے میرا اجر، الا مگر، علی رب العالمین رب العالمین کے ذمے، میرا اجر میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ اوف الکیل، اوفو پورا کرو، الکیل ناپ تول کو، اوف الکیل ناپ تول پورا کرو، ولا تکونوا اور نہ بنو، من المخسرین گھٹا کر دینے والوں میں سے، اور نہ بنو گھٹا کر دینے والوں میں سے۔ ہم نے پیچھے بارہا پڑھا ہے کہ یہ قوم مدین جو تھی یہ تجارتی بددیانتیوں میں مبتلا تھی، اس کے لیے اس وقت چونکہ ابھی زمانہ آج کے زمانے کی طرح ایڈوانس نہیں ہوا تھا، اس لیے وہاں تجارتی بددیانتی بھی بڑی معمولی سطح کی تھی، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کو جب چیز بیچتے تھے اس کے اندر ڈنڈی مارتے تھے، اس کے اندر کسی قسم کی ڈنڈی مارتے تھے، کہیں ملاوٹ کر دی چیزوں کے اندر، کہیں جو وزن ہے وہ گھٹا کر دے دیا، کیونکہ اتنے جدید آلات نہیں ہوتے تھے کہ ہر چیز کیلکولیٹ کی جا سکے یا ہر چیز کا وزن کیا جا سکے، تو
بڑے معمولی درجے کی وہ، لیکن بہرحال وہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، وہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے۔ تو اس پر اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا کہ اوف الکیل، پورا پورا ناپ تول دو، ولا تکونوا، اور نہ بنو، من المخسرین، گھٹا کر دینے والوں میں سے۔ اسی پر ہم پڑھیں گے 30ویں پارے میں سورہ المطففین۔ مطففین کا مطلب ہوتا ہے ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والے۔ ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے۔ وزنو، اور وزن کیا کرو، تولا کرو، بالقسطاس المستقیم، قسطاس ترازو، المستقیم صحیح، اور صحیح ترازو کے ساتھ تولا کرو۔ ولا، اور نہ، تبخسو، گھٹا کے دو، کم کر کے دو، الناس، لوگوں کو، اشیاءہم، ان کی چیزیں۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، کم کر کے نہ دو۔ یہ ایک معاملہ تھا اس قوم کا۔ ایک معاملہ یہ تھا کہ ناپ تول کے اندر، تجارتی کاروباری بددیانتیوں کے اندر وہ لوگ مبتلا تھے۔ تو یہاں تک اللہ کے نبی نے ان کو جو نصیحت فرمائی، تلقین فرمائی، تو وہ اس تجارتی کاروباری بددیانتی سے ان کو روکا کہ ناپ تول کے اندر کمی بیشی نہ کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کے نہ دو، ترازو ٹھیک رکھو، اپنے جو تم نے ترازو رکھے ان میں ایسی گڑبڑ کی ہوئی ہے، جب لیتے ہو تو پورا پورا لیتے ہو۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ دیتے ہیں تو گھٹا کر، کم کر کے دیتے ہیں۔ تو ترازو اپنے ٹھیک کرو اور لوگوں کو چیزیں پوری پوری دو۔ تم کہہ رہے ہو کہ 1 کلو ہے، جبکہ وہ 1 کلو نہیں ہوتا، بلکہ وہ 950 گرام یا 900 گرام اتنے کر کے تم دیتے ہو، تو یہ کام نہ کرو۔ تو ایک چیز تو یہ تھی۔ دوسری، ولا تعثوا، اور نہ پھیلو اور نہ پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد کرتے ہوئے، اور زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہوئے نہ پھرو۔ یہ ان کا دوسرا جرم تھا۔ اور یہ جرم یہ تھا، جب کسی بھی معاشرے کے اندر عدل نہیں ہوتا نا، اور انصاف نہیں ہوتا، تو پھر طبقاتی تقسیم رونما ہوتی ہے۔ طبقاتی تقسیم رونما ہوتی۔ کچھ لوگ طاقت پکڑ لیتے ہیں، من مانیاں کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں اصول بناتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں قانون بناتے ہیں۔ تو جب کسی ملک کے اندر قانون جو ہے وہ اپنا کام نہیں کرتا، عدل نہیں کرتا، تو پھر وہاں پر طبقاتی تقسیم رونما ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جتھے بنا لیتے ہیں، کچھ لوگ جماعتیں بنا لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں ایک بہت بڑی طبقاتی تقسیم رونما ہوتی ہے۔ ایک طبقہ طاقت میں آ جاتا ہے اور وہ کمزور طبقے کو تنگ کرتا ہے، ان کے وسائل ہڑپ کرتا ہے، ان پر ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ یہ قوم بھی اسی کا شکار ہو چکی تھی۔ چنانچہ دوسری نصیحت ان کو یہ کی، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، یہ جو زمین کے اندر فساد برپا کر رکھے ہیں نا، یہ نہ کرو۔ واتقوا، اور ڈرو، الذی، اس اللہ سے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ وہ اللہ جو تمہارا خالق ہے، اس سے ڈرو۔ والجبلۃ الاولین، اور تم سے پہلی جو مخلوقیں گزری ہیں، تم سے پہلی جو نسلیں گزری ہیں، ان کا بھی رب ہے، ان کا بھی خالق ہے۔ ڈرو اس اللہ سے جو تمہارا بھی خالق ہے اور تم سے پہلی گزری ہوئی نسلوں کا بھی خالق ہے۔ قالو، کہنے لگے وہ لوگ، آگے سے کہنے لگے، انما، بے شک، انت، آپ تو، من المسحرین، ہمیں سحر زدہ لگتے ہیں، آپ تو ہمیں سحر زدہ لگتے ہیں۔ لگتا کسی نے آپ پر جادو کر دیا ہے، اور اس جادو کے بنا پر آپ کہتے ہیں میں رسول بن کر آیا ہوں، میرا بہت بڑا مقام ہے، مرتبہ، گویا اپنی کوئی بڑائی ہمارے سامنے کر رہے ہیں آپ۔ تو لگتا کسی نے آپ پر جادو کر دیا، ورنہ وما انت، نہیں ہے آپ، الا، مگر، بشر مثلنا، ہمارے جیسے انسان، آپ محض ہمارے جیسے انسان ہیں،
تو کیا فرق ہے جس کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں؟ تو پھر تو ہم سب بھی کہتے ہیں ہم بھی نبی ہیں. وَإِنَّ ظُنُّكَ، اور ہم تو آپ کو سمجھتے ہیں لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، جھوٹے، اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. فَأَسْقِطْ، تو گرا لائیے. اسقط اوپر سے کسی چیز کا نیچے گرنا، تو فاسقط گرا لائیے، علینا ہم پر، کسفن کوئی ٹکڑا، من السماء آسمان سے، آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا لائیے ہم پر. ان کنتا، اگر ہیں آپ، من الصادقین، سچے. آپ کہتے ہیں نا کہ اگر ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم سیدھے راستے پر، جس کو آپ سیدھا راستہ کہہ رہے ہیں، اگر ہم نہیں آئیں گے تو ہم سے آسمان پر، ہم پر آسمان سے عذاب اترے گا. تو لے آئیے، کوئی ٹکڑا گرانا ہے آسمان کا، ہم پر گرا لائیے. جیسے ہمارے ہاں کبھی کبھار کچھ لوگ کہتے ہیں تو نے جو آسمان گرانا نا مجھ پر گرا لے، تو جڑا آسمان ٹانا میرے تے ٹالے، تو جڑا پہاڑ ٹانا نا میرے تے ٹالے. پہاڑ گرانا ہے گرا لو، آسمان گرانا ہے گرا لو. تو فاسقط علینا، وہ بھی کہنے لگے تو گرا لائیے، علینا ہم پر، کسفن ٹکڑا، من السماء، یہ آسمان کا، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں. قال، حضرت شعیب علیہ السلام فرمانے لگے، ربی، میرا رب، اعلم، خوب جانتا ہے، بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو. میرا رب خوب جانتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا یہ اس کا معاملہ ہے، میرا نہیں. جب اسے پتا ہے نا تم کیا کر رہے ہو، تو پھر تمہارا انجام کیا کرنا ہے یہ بھی اسی کا معاملہ ہے، وہی کرے گا. فکذبوہ، تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب ہی کی اور ان کی بات نہیں مانی اور ان کو جھٹلایا ہی. فاخذہم، پھر پکڑا ان کو، عذاب نے، یوم الظلہ، سائبان کے عذاب نے انہیں پکڑا. سائبان کا عذاب مطلب یہ تھا، کافی دنوں سے گرمی پڑ رہی تھی، بڑی شدید گرمی، قحط سالی سی تھی. تو ایک دن ایک بادل سے آئے، تو وہ یہ سمجھ کر کے بارشیں برسیں گی، ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی، وہ باہر نکلے اور جہاں جہاں بادل تھے ان کے نیچے آئے، تو بادلوں نے سایہ کر دیا ان کے اوپر. پھر اس کے بعد ان بادلوں سے بارش یا ہواؤں کے بجائے آگ برسی اور وہ سب جل کر راکھ ہو گئے، وہ سب تباہ و برباد ہو گئے. فأخذہم عذاب یوم الظلہ، ان کو سائبان والے دن کے عذاب نے، سائے والے دن کے عذاب نے پکڑا. انہو، بے شک، کانا، تھا وہ، عذاب یوم عظیم، بہت بڑے دن کا، وہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے سمجھنے کے لیے. وما کانا، اور نہیں ہے، اکثرہم، ان میں سے اکثر لوگ، مؤمنین، ایمان لانے والے. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہ غالب ہے اور رحم فرمانے والا ہے. یہ تو تھے واقعات پچھلے انبیاء علیہ السلام کے، اور ان واقعات نے ثابت کیا کہ یہ سب کے سب اللہ رب العزت کے نبی اور پیغمبر تھے، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا تو وہ سچا تھا، برحق تھا. اب اسی کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ قرآن کریم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بات کا رخ موڑ رہے ہیں. وَإِنَّهُ، اور بے شک اسی طرح یہ قرآن، لتنزیل، یہ بھی نازل کیا گیا ہے، رب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے. نزل بہ، اور اس قرآن کو لے کر اترے ہیں، الروح الامین، جبرائیل امین، اور اس قرآن کو جبرائیل امین لے کر اترے ہیں، علی قلبک، آپ کے قلب مبارک پر، آپ کے دل مبارک کے اوپر جبرائیل امین اس قرآن کو لے کر اترے ہیں، لتکونا، تاکہ آپ بنے، من المنذرین، منذرین وہ لوگ جو اللہ کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کرنے پر مامور تھے، لوگوں کو خبردار کرنے پر مامور تھے، تاکہ آپ کا شمار بھی ان میں سے ہو. اب دیکھیں منذرین کون تھے، یہ پیچھے پوری تفصیل بیان کی. یہ بھی
حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت ہارون علیہ السلام ہے، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام. یہ سب کون تھے؟ اپنی قوموں کو خبردار کرنے والے. آپ بھی انہی میں سے شامل ہو تاکہ آپ بھی انہی میں سے ہوں. گویا آپ بھی اللہ کے نبی. یہ نبوت ثابت کرنی مقصود ہے. بلسان عربی مبین، اور یہ قرآن اترا ہے واضح عربی زبان میں. بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں یہ قرآن اترا ہے. وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ لفی میں زبر کتابیں الاولین پہلی. اور اس قرآن کا تذکرہ یا اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات لیں، دونوں مراد ہو سکتے ہیں. قرآن کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ تو پہلی کتابوں میں موجود ہے، اس کا تذکرہ تو پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے. اولم، کیا نہیں، یکن ہے، لہم، ان کے لیے، آیا، دلیل. اولم یکن لہم آیا، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ دلیل کافی نہیں؟ ان کہ یعلمہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے ہیں علماء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے علماء. بنی اسرائیل کے علماء بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے ہیں. تو ایک طرف تو یہ ہے کہ ارے بھائی قرآن اور حضور کو اگر تم حضور کی زبان سے نہیں ماننا چاہتے نا تو اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو. ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ موجود ہے، اس میں قرآن کا تذکرہ موجود ہے. چلو یہاں سے نہیں مانتے وہاں سے دیکھ لو. اچھا وہاں سے اگر نہیں مانتے تو جو اہل علم تورات اور انجیل کے ہیں جو ایمان لے آتے تھے، ارے ان سے پوچھ لو، ان سے. تو یہ کتنی دلیلیں ہیں ماننے کے لیے. نقلی دلائل دیکھ لو تو پچھلے انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات اور حضور کی تعلیمات کوئی فرق نظر آئے؟ نہیں. اچھا پچھلی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، قرآن کا تذکرہ بھی موجود ہے، اور یہ بات ہے 1500 سال پہلے کی. یہ 1500 سال پہلے کی بات ہے، آج کی بات نہیں ہے. وہ کتابیں جو 1500 سال پہلے تھیں ان میں تھوڑی سی تحریف ہوئی تھی، 20%، 25%. اب تو میرا خیال ہے کوئی شاید 90% تحریف ہو چکی ہے، شاید 10% کوئی اس کا حصہ باقی رہ گیا ہو جو اللہ کی کتاب تھی. تو اب بھی حال یہ ہے کہ اب بھی ان کی کتابوں کے اندر اللہ کی وحدانیت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت اور قرآن کی حقانیت، یہ اب بھی دلیلیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں، اب بھی موجود ہیں. تو اندازہ لگائیں اس وقت کیا عالم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہو، قرآن کریم ہو، ارے ان کے تذکرے تو پہلی کتابوں میں بھی موجود ہیں. اولم یکن لہم آیا، کیا ان کے لیے یہ دلیل کافی نہیں ہے؟ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ جو بنی اسرائیل کے علماء ہیں وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے ہیں. آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں کیونکہ اگلا جو مضمون شروع ہو رہا ہے وہ پھر کافی لمبا جائے گا. انشاءاللہ کل ہماری یہ سورت مکمل ہو جائے گی. جی